اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تختی نمبر 18 سبق نمبر 20 مدات کا بیان۔ مدات کی دو اقسام ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں اور مد منفصل کو مد جائز بھی کہا جاتا ہے۔ مد کے معنی ہیں لمبا کرنا اور کھینچنا۔ مد کی جمع مدات ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد واجب کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہے۔ مد متصل کی علامت یہ والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والی جو مد ہے یہ مد متصل ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے کہیں گے مد متصل۔ حمزہ یہ اور مد متصل میں یہ والا حمزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والا، ٹھیک ہے، مد متصل کے ساتھ یہ والا حمزہ ہوگا اسی کلمے میں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، ٹھیک ہے، اور چاہیں تو اس کا ہجہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ مد کو نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہم مد نہ بولیں، صحیح ہے، جیسے جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، جیم یا مد زے جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ یہاں پہ جیم کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس الف کو نہیں پڑھیں گے، جیم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ الف کے اوپر یہاں پہ ایک چھوٹی سی علامت لگی ہوئی ہے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے۔ جی آ، سو ان، اولیاء، قروء ان، خطیئة، اولئک، یشاء۔ یہاں پہ جیسے قاعدے میں ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ کھڑی حرکات ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو کھڑی حرکات حروف مدہ کے برابر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی مد متصل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مد منفصل، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اسے مد جائز یا مد منفصل کہتے ہیں۔ اس کی مقدار بھی 3 سے 4 الف کے برابر ہے۔ مد منفصل میں یہ والی مد استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ علامت لگی ہوتی ہے، یہ علامت مد منفصل کی ہے اور اس کے ساتھ حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں یہ والا حمزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، الف والا حمزہ، جب الف پر کوئی حرکت ہوتی ہے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ مد منفصل میں مد منفصل کے ساتھ یہ والا حمزہ آتا ہے دوسرے کلمے کے شروع میں، ٹھیک ہے۔ میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر آ، ما آ، صاد الف زبر صو، ما صو، با زبر با، ما صوبا۔ اس کی مقدار بھی 3 سے 4 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا، ما کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ وہ مد منفصل ہے یا اسے مد جائز بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ما
أصاب قالوا أتجعل بني آدم قالوا آمنا ما أمر إلى أجل به إيمانكم كلمته ألقاها. قاعدہ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد اگر کلمہ قرآنی میں تشدید ہو تو اسے مد لازم یعنی کلمہ مثقل کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 5 سے 6 الف کے برابر ہے، جیسے دال الف با مد زبر داب، با زبر با دابا، تا دو زبر تن دابتن۔ چاہیں تو مد کے بغیر بھی ہجا کر سکتے ہیں۔ دال الف با زبر داب، با زبر با دابا، تا دو زبر تن دابتن۔ دونوں طریقوں سے اس کے ہجے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضالن جانن مضاد والصافات تحادون ضالین اتحاجونی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔